بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم ضیاء السیرہ کورس کے ایک اور سیشن کے ساتھ حاضر ہیں، جہاں ضیاء النبی شریف کی 5ویں جلد کے صفحہ نمبر 301 سے لے کر صفحہ نمبر 500 تک یہ 200 صفحات ہمارے پیش نظر ہیں، جن میں حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل و خصائل کا بیان کیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے گزشتہ لیکچر میں بھی سنا ہوگا کہ یہ جو 5ویں جلد ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایٹریبیوٹس، آپ کی خصوصیات اور آپ کے اخلاق اور آپ کی عادات و خصائص کے تذکرے کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن پاک کی روشنی میں اور احادیث پاک کی روشنی میں اس کو آپ سن چکے ہیں۔ تو اب یہ جو چیپٹر ہے، اس میں پیر صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا تذکرہ کیا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے اس لیے تذکرہ کیا ہے تاکہ اس کی برکت سے ہم اخلاق رذیلہ سے نجات حاصل کر کے اخلاق عالیہ کو اپنانے کی جرت پیدا کریں، اور وہ لوگ جو فسق و فجور اور کفر و طغیان کی گہرائیوں میں گر چکے ہیں، وہاں سے اٹھ کر اپنے مقام رفیع پر آشیاں بند ہونے کا حوصلہ پیدا کر سکیں۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور شمائل جو ہیں، ویسے تو بہت سی کتابیں ہیں، جس میں خاص طور پر شمائل ترمذی ہے، جس میں امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کا ذکر کیا۔ اسی طرح وسائل الوصول الی شمائل الرسول کتاب ہے، اسی طرح امام بیہقی کی کتابیں ہیں، امام یوسف نبہانی کی کتابیں ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی کتابیں ہیں جن میں خصائص النبوہ بالخصوص ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق اور شمائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو پیر صاحب نے ان تمام سے مواد کو لے کر یہاں پہ اس کو جمع کر دیا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ میں سے سب سے پہلی شے آپ کا حلم، احتمال، عفو اور صبر ہے۔ یہ کسی بھی شخص کے اخلاق کو دیکھنے کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا وہ حلیم ہے یا نہیں ہے، معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور صبر اس کے اندر موجود ہے یا نہیں۔ تو پیر صاحب نے یہاں پر سب سے پہلے حلم کی تعریف لکھی کہ حلم اسے کہتے ہیں کہ اشتغال انگیز حالات میں کوہ وقار بن کر جو ڈٹا رہے، یعنی جس کو جتنا بھی اشتعال دلایا جائے تو وہ غصے میں نہ آئے، بلکہ بڑے ہی وقار اور صبر و تحمل کے ساتھ وہ رہے اور اس کا اپنے وقار کو مجروح نہ کرے، تو ایسے شخص کو حلیم اور بردبار کہا جاتا ہے۔ اسی طرح صبر یہ ایسی خاصیت کو کہتے ہیں کہ انسان بے قابو نہ ہو، بلکہ اپنے نفس پر کنٹرول رکھے، اسے بے لگام نہ ہونے دے، تو یہ صبر ہے۔ اور عفو یہ ترک مؤاخذہ، یعنی بدلہ لینے کا جو شخص نہ سوچے بلکہ ہمیشہ معاف کرنا جانتا ہو، تو اسے معاف کرنے والا، یا وہاں پہ العفو کا اطلاق ہوتا ہے، معافی کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا خذ العفو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ معذرت قبول کیجئے خطا کاروں سے، اور نیک کاموں کا حکم دیں اور نادان لوگوں سے اپنا رخ پھیر لیں۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ یہ جامع ترین قرآن کی آیت ہے، خذ العفو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اس میں اخلاق کریمانہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر پیر صاحب نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ معیار پر فائز تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ امرنی ربی بتسع، اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 چیزوں کا حکم دیا، تو ان میں سے پہلی یہ ہے کہ میں الاخلاص فی السر والعلانیہ، کہ میں جو ہے وہ اخلاص اپناؤں، مخلص ہو جاؤں، ظاہر باطن میرا مخلص ہو جائے، اور محفل میں بھی اور جلوت خلوت میں ہر جگہ مخلص رہوں۔ والعدل فی الرضا والغضب، اور چاہے خوشنودی کی حالت ہو یا ناراضگی کی تو اس میں عدل کروں۔
خوشحالی اور تنگ دستی میں میانہ روی اختیار کروں، اسی طرح جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں، اور جو مجھ سے قطع تعلقی کرے میں اس سے صلہ رحمی کروں، اور جو مجھے محروم رکھے میں اس کو عطا کروں، اور میری زبان ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہے، خاموشی کی حالت میں میں اس کی آیتوں پر غور و فکر کروں، اور میرے دیکھنے میں عبرت پذیری ہو۔ یہ 9 باتیں ایسی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا، اور آپ نے ساری زندگی پھر ان اخلاق کو اپنایا ہے۔ اور یہاں پھر پیر صاحب نے آپ کے عفو و درگزر کی مثالیں پیش کی ہیں، جس میں غزوہ احد کی مثال دی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی گئی، آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، تو اس وقت آپ چاہتے تو بد دعا کر سکتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لم ابعث لعانا بل داعیا ورحمہ، مجھے اللہ نے لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا بلکہ داعی اور رحمت، سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اذیتیں دی گئیں، صحابہ کو اذیتیں دی گئیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضبط نفس اور صبر سے کام لیا، اور اس کی بہت سی مثالیں ہم پہلے پڑھ بھی آئے ہیں، اور یہاں بھی پیر صاحب نے ان کا ذکر کیا ہے۔ ایک عورت تھی جو یاوہ گوئی میں معروف تھی، یعنی ہر وقت وہ دوسروں پہ اعتراض کرتی تھی۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے ایک بڑے برتن میں ان کے ساتھ ہی مل کے کھانا کھا رہے تھے، تو وہ عورت پاس سے گزری اور اس نے حضور کو دیکھ کے کہا کہ دیکھیں جی، آپ اتنے بڑے نبی ہیں اور آپ اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور سرید کھا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے عبد کہا ہے، تو مجھ سے بڑا عبد کون ہے اللہ کا؟ میں اس کا عبد ہوں اور مجھے اس پہ فخر ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ آؤ تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ۔ وہ عورت بھی آ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھوں سے عطا کیا، تو حتیٰ کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کی وجہ سے وہ بھی اس کا اخلاق اچھا ہو گیا، اور دوبارہ ساری زندگی وہ حضور کا احترام کرنے لگی۔ تو دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام غورس بن حارث بتایا گیا، یہ مشرک تھا، اور یہ مشہور واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے ایک درخت کے سائے میں، تو وہ تلوار لے کے آ گیا اور اس نے کہا کہ اب کون آپ کو بچائے گا میرے ہاتھ سے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ، میرا رب مجھے بچائے گا، اور پھر اس سے تلوار لے لی اور اس کے اوپر سونت کے پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ تو اچھا سلوک کرتے ہیں اور اپنے مخالف پر قابو پا کر بھی اسے بخش دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بخش دیا، اور پھر جب وہ مسلمان ہوا اور اپنے قبیلے کے اندر پہنچا تو اس نے کہا کہ میں لوگوں میں سے سب سے بہترین شخص کے پاس سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ تو اس طرح کی بہت سی مثالیں سیرت میں موجود ہیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ بالخصوص یہاں پیر صاحب نے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ واقعہ بھی ذکر کیا کہ ایک دفعہ یہودی عورت نے آپ کی دعوت کی اور اس میں گوشت میں زہر ملا دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے لگے تو گوشت بول پڑا کہ انی مسموم، کہ میرے اندر زہر ڈالا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تھوڑا سا تناول فرمایا تھا، اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بھی معاف فرما دیا جس نے یہ زہر ملانے والی حرکت کی تھی۔ اسی طرح لبید بن عاصم نامی ایک یہودی تھا، اس نے جادو کر دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ بخاری شریف میں طویل حدیث موجود ہیں کہ وہ کس طریقے سے پھر آخری جو 4 قل شریف ہیں وہ آیات نازل ہوئیں، اور اس میں پھر وہ جادو کے اثر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے، اور آپ نے اس یہودی لبید کو بھی معاف کر دیا۔ تو اپنی ذات پہ جب بھی کسی نے عرضہ سرائی کی کوشش کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ معافی جو ہے وہ اپنائی۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار کا، اس کا پیر صاحب نے ذکر کیا کہ ساری زندگی وہ مخالفت کرتا رہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے طرف سے جو ہے وہ کسی کی دل آزاری نہیں کی، بلکہ ہمیشہ معاف فرماتے رہے۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے زید بن سانہ نامی ایک یہود کے بڑے عالم کی مثال لکھی ہے کہ وہ یہ خود بیان کرتا ہے زید بن سانہ کہ باقی جتنی علامات ہماری کتابوں میں آخری نبی کی لکھی ہوئی تھیں وہ ساری میں نے دیکھ لیں، صرف 2 علامتیں جو ہیں وہ ابھی میں نے دیکھنا باقی تھیں۔ ایک یہ علامت ابھی میں نے نہیں دیکھی تھی جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ جو آخری نبی ہیں ان کی علامت یہ ہے کہ ان یسبق حلمہ جہلہ، کہ ان کا حلم ان کی جہل پر سبقت لے جاتا ہے، اور
کوئی آدمی ان کے ساتھ شدت حماقت سے بھی پیش آئے تو پھر بھی وہ بردباری سے کام لیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں وہ جو زید بن ثانہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سودا کیا اور آپ سے کہا کہ جو ہے وہ میں آپ کو فلاں تاریخ آ کے آپ سے کھجوریں مدینے کی لے لوں گا۔ تو جو وہ دن مقرر کیا اس سے 2 دن پہلے ہی وہ آ گیا اور اس نے آ کے مطالبہ شروع کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کے بڑی سخت طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور بڑا غضبناک چہرہ بنا کے بات کی، لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں نہ آئے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جتنی کھجوریں یہ مانگتا ہے وہ اس کو دے دو، اور بلکہ اس سے 20 اوسق زیادہ کھجوریں جو ہیں وہ اسے اپنی طرف سے عطا فرمائیں، 20 صاع کھجوریں زیادہ عطا فرمائیں۔ تو آخر میں وہ کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور میں اسلام کو بطور دین پسند کرتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کرتا ہوں۔ تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر کی وجہ سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ عفو و کرم تو میرے نبی کا شعار ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ آپ نے ساری زندگی عفو و درگزر سے کام لیا۔ لیکن یہاں اس بات کی طرف اشارہ ضروری ہے، پیر صاحب نے بھی مینشن کیا ہے کہ یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ ہر وقت ہی عفو درگزر کرتے تھے، بلکہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتا یا دین کے بارے میں کوئی غلط گفتگو کرتا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی شان میں گستاخی کرتا جو قرآن پاک میں نازل ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت انتہائی جلال کا مظاہرہ فرماتے اور ایسے گستاخ کو معاف نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اگر وہ کعبے کے غلاف سے بھی چمٹ جائے تو وہاں بھی اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو معاف کرنے کی کوئی صورت جو ہے وہ نہیں ہے، اس پہ الگ سے بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ لیکن جہاں تک آپ کے عفو درگزر کا تعلق ہے تو فتح مکہ کے وقت جیسے سرکار نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، اور سب کو معاف فرما دیا، اور امت کے لیے ہمیشہ آسانیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھونڈی ہیں۔ یہاں پیر صاحب نے یہ مثال بھی دی کہ اس حد تک آسانی چاہیے کہ آپ خود تو ہر نماز بلکہ تہجد سے پہلے بھی مسواک فرماتے اور ہر نماز سے پہلے، لیکن امت کی شفقت کے لیے فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک، اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کے اوپر فرض کر دیتا، لیکن فرض اس لیے نہ کی کہ کہیں میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے۔ تو یہ رحمت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح آپ کی یہ حدیث بھی ہے کہ میرا دل تو کرتا ہے کہ عشاء کی نماز کو میں اپنی امت کے لیے مؤخر کر دیتا، کیونکہ اس کو لیٹ پڑھنا افضل ہے کہ جب رات کو سارے سوئے ہوئے ہوں اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینا، لیکن اپنی امت کی تکلیف اور مشقت کے خیال سے میں نے یہ حکم نہیں دیا۔ اسی طرح صوم وصال حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھتے تھے اور صحابہ کو آپ نے اس کی اجازت نہ فرمائی تاکہ صحابہ اکرام کی صحت خراب نہ ہو اور ان کے اوپر مشقت نہ ہو۔ تو یہ بہت سی مثالیں یہاں پہ بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کی گئی ہیں۔ پھر آپ کی شان جود و کرم کا بیان ہوا ہے کہ کتنی سخاوت اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی۔ تو یہاں آپ نے یہ لکھا کہ پوری زندگی لا کا کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ نہیں آیا، کبھی نہ نہیں فرمائی، بلکہ جو بھی آیا اس کو نعم ہی فرمایا۔ اور یہاں فرزدق کا جو مشہور شاعر ہے اس کا یہ شعر لکھا گیا ہے کہ ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لاؤہ نعم، کہ آپ نے پوری زندگی میں لا کا کلمہ نہیں فرمایا، صرف اپنے تشہد میں، یعنی جب یہ پڑھنا ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس وقت صرف آپ نے لا پڑھا ہے۔ اس کے اگر یہ تشہد نہ ہوتا تو آپ کا لا بھی نعم ہوتا، یعنی آپ سراپا عطا اور سراپا سخاوت تھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ویسے تو آپ سخی تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ بہت زیادہ سخی ہو جاتے، حتیٰ کہ تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ انک تحمل الکل و تکسب المعدوم، حضرت سیدہ خطیۃ الکبریٰ نے نبوت کے اعلان کے وقت سرکار سے فرمایا تھا کہ آپ تو بے آسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور جو نادار اور ضرورت مند ہیں آپ ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 90,000 درہم کہیں سے مال غنیمت آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک وہ سارا تقسیم نہ فرما دیا اپنی جگہ سے نہ اٹھے، یعنی یہ سخاوت کا عالم تھا کہ 90,000 درہم جو اس دور کی بہت بڑی رقم تھی اس کو اپنی ایک ہی سٹنگ کے اندر سرکار دو عالم نے تقسیم فرما دیا، کل کے لیے نہ بچاتے تھے۔ یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے سخاوت کی۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخر شیئا لغد، کہ کوئی اگلے دن کے لیے بچانا جو ہے یہ آپ کا رجحان نہیں تھا، بلکہ جو ایک دن کا رزق آ گیا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔
ایک صحابی جو ہیں وہ آئے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی قمیض پہنی ہے اور ان کو بہت پسند آ گئی. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ مجھے عطا فرما دیں. تو حضور اندر گئے اور اپنی وہ نئی قمیض اتاری اور پرانی چادر زیب تن فرمائی اور وہ قمیض اس غلام کو عطا فرما دی. اسی طرح کا ایک اور واقعہ کہ یمن سے ایک دھاری دار چادر تحفے میں آئی اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی گئی. بہت خوبصورت چادر تھی. تو ایک عربی صحابی تھے, انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ مجھے عطا کر دیں. تو حضور نے پھر بھی لا نہیں کہا کہ یہ تو مجھے تحفے میں ملی. فوراً اندر گئے, وہ چادر جو ہے وہ اس کو نئی عطا فرما دی, خود پرانی چادر کر لی. تو باقی صحابہ نے اسے کہا کہ یہ تو نے کیا کیا کہ حضور کو نئی چادر تم نے لے لی, دیکھا حضور کو کتنی اچھی لگ رہی تھی, تم نے کیوں لے لی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اس نیت سے لی ہے کہ جب میرا وصال ہوگا تو اس چادر نے سرکار کے جسم کو مس کر لیا ہے تو یہ میرا کفن بنے گا. تو پھر کچھ ہی عرصے بعد اس کا وصال ہوا اور اسے اسی چادر کے اندر کفن دیا گیا. تو یہ عشق و محبت کی وہ داستانیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر مکہ کے تہامہ پہاڑ جتنا سونا بھی میرے پاس ہوتا, پہاڑ جتنا, لقسمتہ بینکم, تو میں وہ بھی تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا. ثم لا تجدونی کذوبا ولا بخیلا, اور تم نہ مجھے جھوٹا پاتے نہ بخیل پاتے. پھر یہاں یہ بھی لکھا کہ صرف آپ نے خود یہ سخاوت نہیں فرمائی بلکہ اپنی پوری فیملی کو بھی یہ درس دیا, اپنی آل کو بھی یہ درس دیا, اور آپ دعا مانگتے تھے اللہم اجعل, کہ اے اللہ تو بنا دے میری اہل بیت کی غذا قوت, یعنی جو ان کے لیے کافی ہو جس سے وہ زندہ رہ سکیں, اس سے زیادہ نہ دے کہ وہ دنیا پرستی میں مبتلا ہو جائیں. پھر آپ نے یہ واقعہ پیر صاحب نے لکھا ہے کہ جب مال غنیمت میں بہت سے غلام اور لونڈیاں آئیں تھیں تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت جو ہے آپ نے پیغام بھجوایا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اس میں سے کوئی خادمہ عطا فرمائیں, کیونکہ کام کر کر کے ہاتھ تھک جاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو مدینہ کے نادار ہیں ان پہ اپنی بیٹی کو ترجیح نہیں دے سکتا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خود گھر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ جو صفا کے صحابی ہیں ان بیچاروں کے پیٹ پسلیوں سے لگے ہوئے ہیں, انہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا, تو میں آپ کو کیسے وہ کوئی خادمہ دے دوں. پھر فرمایا تمہیں میں خادمہ سے بہتر ایک تحفہ نہ بتاؤں, وہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ آپ 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو, تو یہ خادمہ سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں تمہاری دستگیری فرمائے گا. تو اس طریقے سے اپنی جو اولاد ہے اور اپنی جو آل پاک ہے اس کی تربیت یہ فرماتے ہیں کہ آخرت بہتر بناؤ اور دنیا میں درویشی اور فقر اختیار کرو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فقر اختیار کیا وہ فقر اضطراری نہیں ہے بلکہ فقر اختیاری ہے. فقر اضطراری سے مراد یہ ہے کہ انسان چاہتا تو ہو کہ اسے مال ملے لیکن اس کے باوجود وہ فقیر رہ جائے. تو حضور اگر چاہتے مال تو پہاڑ سونا بن کے ساتھ چلتے, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیاری طور پہ خود فقر کو اختیار کیا اور اسے پسند کیا. حتیٰ کہ ایک مقام پہ فرمایا اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین, کہ یا اللہ مجھے مسکینی میں زندہ رکھ, مسکینی میں اس دنیا سے اٹھا, اور قیامت کے دن بھی مجھے مسکین جو میری امت کے ہیں ان کے اندر ہی مجھے ان کے ساتھ ہی سنگت میری جو ہے وہ ان کے ساتھ ہو. یہاں پھر پیر صاحب نے لکھا ہے کہ حنین کے موقع پہ کیسے پیر صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا وہ مال غنیمت تقسیم فرما دیا, وہ پہلے ہم پڑھ آئے ہیں. پھر سرکار کی شان شجاعت کا بیان کیا کہ بہادر کتنے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس پہ بہت سی مثالیں پیر صاحب نے پیش کی ہیں, جس میں غزوہ حنین کی وہ مثال جو پہلے ہم دے چکے ہیں کہ جب دشمن کی طرف سے تیروں کی بوچھاڑ ہوئی اور بڑے بڑے جو ہے وہ بہادر لوگ بھاگ گئے, تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خچر پر سوار تھے, اور اتنی زیادہ خطرے والی جگہ پہ گھوڑے کے بجائے خچر پہ سواری کرنا یہ بھی سرکار کی بہادری کی علامت ہے کہ حضور خچر پہ سواری فرما کے آ گئے, یہ سادگی بھی تھی. اور پھر آپ یہ شعر پڑھتے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, کہ میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں اور میں عرب کا سردار جو حضرت عبد المطلب ہیں میں ان کا پوتا ہوں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نہ آپ سے بڑا کوئی سخی دیکھا نہ آپ سے بڑا کوئی بہادر دیکھا. اور ایک دفعہ مدینہ پاک میں ایک طرف سے آواز آئی بڑی بلند قسم کی کہ پتہ نہیں کوئی دھماکہ ہو گیا یا کیا ہو گیا, تو رات کے وقت لوگ ڈرتے ڈرتے گھروں سے باہر اس آواز کی طرف نکلے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہیں
اور اس طرف سے واپس آ رہے ہیں جس طرف سے آواز آئی، اور سرکار فرما رہے تھے کہ میں دیکھ کے آیا ہوں، ایسی کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ اور جس گھوڑے پہ سرکار سوار تھے وہ حضور کے غلام کا گھوڑا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے پہلے وہ بہت زیادہ ضعیف تھا اور چلنے میں بہت جو سست تھا، لیکن جس دن سرکار نے اس پہ سواری فرمائی تو اس کی جو رفتار ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو گئی۔ پھر غزوہ خندق کے موقع پہ سرکار دو عالم نے اس چٹان کو جس طرح ریزہ ریزہ کیا، وہ پہلے ہم بیان کر آئے ہیں کہ کس جرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی چٹان جو 100 بندوں سے بھی نہیں توڑی جا رہی تھی، اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا۔ رکانہ نامی ایک پہلوان تھا، اسے حضور نے پچھاڑ دیا تھا پہلوانی کرتے ہوئے، اور اس کے بیٹے یزید بن رکانہ کو 3 دفعہ حضور نے اس نے چیلنج کیا سرکار کو، اور تینوں دفعہ سرکار نے اس کو گرا دیا۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ آج تک مجھے کوئی گرا نہیں سکا، میں کلمہ پڑھتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کی مثال ہے۔ پھر اس کے نیکسٹ چیپٹر میں پیر صاحب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا اور چشم پوشی کا بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان اشد حیاء من العذراء فی خدرہا، کہ ایک پردہ نشین کنواری اس سے بھی زیادہ حیادار اور شرمیلے تھے، اور جب کسی چیز کو ناپسند فرماتے تو زبان سے ناپسندی کا اظہار نہیں کرتے تھے، آپ کے چہرے پہ اس کے آثار ظاہر ہو جاتے۔ یعنی اتنی حساس اور اتنی خوبصورت طبیعت تھی ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور آپ نے فرمایا کہ حیا تو ایمان کا حصہ ہے، اور پھر حیا کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک حیاء بندگی ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرے اور اپنی ذات سے حیا کرے، دوسروں سے حیا کرے، تو تمام اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیا کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے۔ پھر حضور کی تواضع اور عاجزی کا بیان کیا کہ عاجزی کس بات کو کہتے ہیں، کہ انسان عجز و انکسار کا اظہار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ عاجزی اختیار کرنے اور فرمانے والے تھے۔ اور اس میں پھر آپ نے یہ لکھا کہ امیر ہوتا غریب ہوتا ہر ایک کی دعوت کو حضور قبول کرتے، حتیٰ کہ کوئی سیاہ رنگ کا شخص یا سرخ رنگ کا شخص جو بھی دعوت دیتا، جو بھی پکاتا، آپ اس کی دعوت قبول کرتے۔ یہ عاجزی کا اظہار ہے۔ اسی طرح زمین پر گری ہوئی کھجور پاتے تو اسے اٹھا کے کھا لیتے۔ اسی طرح اگر یہ گدھے پر سواری کا واقعہ بھی ہم نے بیان کیا کہ دراز گوش پہ سواری کر لیتے تھے، تو یہ ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی ہے کہ جب آپ نے حج کیا تو ایک پرانی چادر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر لی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کے طواف کر رہے تھے، اور ساتھ فرماتے تھے اللہم حجۃ مبرورۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ، یا اللہ مجھے ایسا حج عطا فرما جس میں ریاکاری نہ ہو، جس میں شہرت کی امید نہ ہو، بلکہ عاجزی اور انکساری ہو۔ اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کوئی بواب نہیں تھا، یعنی یہ جو آج کل پروٹوکول ہوتے ہیں نا جی، کہ ملنے سے پہلے ٹائم لیں، اور پھر جناب ہٹو بچوں کی صدائیں لگتی ہیں، اور پھر لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے گھر کے ارد گرد بڑے حجاب بنا لیے ہیں، تب جا کے انسان ان تک پہنچ سکتا ہے۔ حالانکہ ہمارے آقا جو خاتم النبیین ہیں اور سارے نبیوں کے سردار ہیں، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغلق دونہ الابواب، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کبھی اپنے دروازوں کو بند نہیں فرماتے تھے، اور نہ ہی کوئی حجاب جو ہے وہ رکھتے تھے۔ یعنی حجاب سے مراد کوئی دربان آپ نے مقرر نہیں کیے تھے، بلکہ جس نے بھی ملاقات کرنی ہوتی اسے اجازت ہوتی، وہ سیدھا آ جاتا۔ جی اچھا، تو وہ سیدھا آ جاتا اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لیتا۔ حون علیک، ایک عورت آئی اور آپ کے روب سے کانپنے لگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو قریش کی ایک خاتون کا بیٹا ہوں جو دھوپ میں سکھایا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی۔ تو اسی طرح ایک روز بارگاہ رسالت میں ایک بنی ہوئی بکری پیش کی گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے تناول فرمانے لگے، اور ایک اعرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا طریقہ ہے؟ اس سراپا رحمت الفت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک عبد کریم بنایا ہے، ولم یجعلنی جبارا عنیدا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جو ہے وہ جبروت والا نعوذ باللہ سرکش نہیں بنایا۔ تو یہ وہ ساری مثالیں ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عفو و درگزر کی جو یہاں پہ پیش کی گئیں۔ پھر حضور کا مسکرانا، خندہ پیشانی سے پیش آنا، اور صحابہ کا یہ واقعہ بھی لکھا گیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ سے برکت حاصل کرنے کے لیے کسی برتن میں پانی لاتے اور حضور سے کہتے یا رسول اللہ اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیں، پانی بابرکت ہو جائے گا، تو اس گرمی ہوتی یا سردی ہوتی، کبھی سرکار نہ فرماتے، مسکراتے ہوئے اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیتے اور صحابہ اس سے برکت حاصل کرتے اور بیماروں کو وہ پانی پلاتے، گھر میں وہ استعمال کرتے۔ تو یہ محبت بھی تھی صحابہ کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی اپنے غلاموں پہ تھی کہ کبھی نہیں فرماتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یا رسول اللہ اگر آپ تند مزاج یا سخت دل ہوتے تو یہ لوگ منتشر ہو جاتے۔ تو یہ جو رحمت کی صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی، اس کی وجہ سے سارے صحابہ کرام جان چھڑکتے تھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قربان ہو جایا کرتے تھے۔ پھر یہاں پیر صاحب نے یہ واقعہ بھی لکھا کہ ایک دفعہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پشت پر سوار ہوئے اور آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، اور اسی طرح ایک دفعہ حضرت امام حسین کو اپنی پشت پہ اٹھایا ہوا تھا، تو کسی نے حضرت جابر نے دیکھ کے عرض کیا کہ آج اے حسین آپ کی سواری کتنی اچھی ہے، تو حضور نے فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبَانِ هُمَا، کہ تم سواری تو کہہ رہے ہو اچھی ہے، دیکھو یہ سوار کتنے اعلیٰ ہیں، یہ دونوں میرے شہزادے ہیں۔ اور پھر یہ جو اپنی فیملی سے سرکار کی محبت تھی اس کا ذکر بھی یہاں پہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک یہودی بچہ نوجوان جو ہے وہ حضور سے محبت رکھتا تھا، اور وہ بیمار ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر خود تشریف لے گئے، تو وہ بار بار حضور کی طرف دیکھتا، کبھی اپنے باپ کی طرف دیکھتا، وہ چاہتا تھا کہ کلمہ پڑھ لے۔ تو باپ سمجھ گیا، باپ نے اپنے بیٹے سے کہا اتے ابو القاسم، کہ اب حضور آ گئے ہیں تو میں تمہیں منع نہیں کرتا، تم ان کی فرما برداری کرو۔ تو اس نے خوشی خوشی کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، اور پھر اس کا وصال بھی ہو گیا۔ اور حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے کہ جس نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ پھر مریض کی عیادت کرنا، خود تشریف لے جاتے، اپنے صحابہ کو ترغیب دیتے کہ مریض کی عیادت کیا کرو۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسی زندگی گزاری ہے جس میں پروٹوکول نام کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی، بلکہ صحابہ میں گل مل کے ان کی تربیت فرما رہے ہیں، ان کے گھروں میں جا رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ یہ حضور کی عاجزی اور انکساری ہے۔ پھر یہاں پیر صاحب نے یہ واقعہ لکھا ہے، ہمارے ہاں ایک میاں بیوی اور خامند اور اس کی زوجہ کے درمیان بھی ایک تنافر سا پایا جاتا ہے، بلکہ بعض علاقوں میں جو خامند ہیں وہ بیویوں کا استحصال کرتے ہیں اور ہر وقت ان سے کام تو لیتے رہتے ہیں، لیکن ان کے حقوق ان کو صحیح طریقے سے نہیں دیتے اور ان سے حسن سلوک نہیں کرتے۔ تو پیر صاحب نے یہ لکھا ہے کہ حضور کی تواضع کا یہ بھی عالم تھا کہ سرکار اپنی ازواج سے حد درجہ حسن سلوک فرماتے، اور اس حد تک ایک فرینکلی وہ لیونگ وہ ایک زندگی کا انداز تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ کسی غزوے پہ میں حضور کے ساتھ تھی، سرکار نے باقی سارے صحابہ کو آگے بھیج دیا اور مجھے فرمایا کہ تعالی حتی اسابقک، آؤ میرے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرو۔ تو پھر آپ فرماتی ہیں کہ اس وقت میرا وجود فربا نہیں تھا، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگائی تو میں جیت گئی۔ تو ایک دفعہ پھر کبھی موقع ملا تو دوبارہ سرکار نے فرمایا آؤ دوڑ لگاؤ، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، حضور نے فرمایا ہاذا بتلک، کہ یہ میں نے اس کا بدلہ لے لیا کہ آج میں جیت گیا ہوں۔ تو اس طریقے سے خوش دلی کے ساتھ پیش آنا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو ہے نعوذ باللہ کوئی ریجڈ قسم کا دین نہیں ہے کہ جس میں ہر وقت انسان کے چہرے پہ 12 بجے رہیں اور وہ کسی کے ساتھ خوش دلی سے پیش نہ آئے، بلکہ یہ بڑا ایک لائٹ اور بڑا خوبصورت ہمبلنس والا دین ہے جس میں دوسروں کو ٹائم دینا، ان سے ہنسنا مسکرانا اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوشی خوشی جو ہے وہ گفتگو کرنا، یہ ساری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ اور بھی پیر صاحب نے لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر میں تھے، وہ باری ہوتی تھی کہ آج فلاں زوجہ کے ہاں، آج فلاں زوجہ کے ہاں۔ تو ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر میں تھے اور بھی حضور کے غلام پاس بیٹھے تھے، کھانا کھا رہے تھے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو زوجہ ہے انہوں نے کھانا بھیج دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے اس بات کو محسوس کیا کہ آج باری حضور کی میرے گھر میں ہے تو میں کھانا پیش کرتی، انہوں نے کیوں بھیجا ہے؟ تو وہ آئیں، انہوں نے وہ پیالہ اٹھا کے نیچے پھینکا، وہ پیالہ ٹوٹ گیا اور پھر خود کھانا پکا کے لائیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اس پہ کوئی تبصرہ نہ فرمایا، بلکہ صحابہ سے فرمایا کہ یہ کھانا کھاؤ، غارت امکم، آج تمہاری ماں کو بڑی غیرت آئی ہے، یعنی ان کو بڑا جلال آیا ہے۔ اور پھر بعد میں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے تھوڑی ندامت محسوس ہوئی کہ آج یہ میں نے کیا کر دیا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ اب اس کا کفارہ کیا ہے؟
سرکار نے فرمایا کہ انا ان کا اناء و طعام ان کا طعام، کہ وہ کھانا جو نیچے گرا ہے اس کھانے کے بدلے کھانا بھیجو اور اس برتن کی جگہ برتن بھیجو تاکہ وہ راضی ہو جائیں۔ تو اسی طریقے سے کیا گیا۔ تو یہ ایک مطلب واقعات لکھے گئے ہیں کہ سیرت میں ہمیں ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ گھروں میں کبھی کچھ اونچ نیچ ہو بھی جائے تو اس کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے اور کس طرح حسن سلوک سے پیش آتے ہوئے تمام معاملات کو لے کے آگے چلنا ہے۔ پھر یہاں پیر صاحب نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے سرکار کی عاجزی، انکساری اور محبت کا، کہ ایک صحابی تھے، ان کا نام ظاہر تھا اور زہیر بھی لکھا گیا، زہیر بن حرام الاشجعی۔ تو وہ جو ہے وہ دیہات سے حضور کے لیے سبزیاں اور پھل لے کے آتے تھے تحفے میں، اور پھر وہ سبزیاں بازار مدینہ میں بیچا بھی کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ وہ سبزیاں بیچ رہے تھے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بازار سے ہوا۔ حضور اسے اپنا دوست کہتے تھے اور اس سے بڑی دل لگی فرماتے۔ تو دیکھا کہ ان کا غلام زہیر سبزیاں بیچ رہا ہے، تو آپ نے پیچھے سے جا کے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، جیسے کبھی ہم مزاح کرتے ہیں، اور پیچھے سے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا تاکہ وہ پہچان نہ سکے کہ میں کون ہوں۔ تو وہ بار بار کہتا کہ کون ہے، میرا ہاتھ چھوڑ دو ورنہ میں جو ہے وہ اٹھا کے نیچے پھینک دوں گا، اس طرح۔ لیکن پھر جب اس نے سرکار کے ہاتھوں کو چھوا تو حضور کے نرم و نازک ہاتھ اسے محسوس ہوئے، پتہ چل گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس نے خود اپنی پشت کو حضور کے سینے سے لگا لیا تاکہ زیادہ سے زیادہ دیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لمس اسے نصیب رہے۔ اس وقت حضور نے فرمایا کہ من یشتری ھذا الغلام، کہ یہ غلام کون خریدے گا؟ تو وہ کہنے لگا اذن تجدنی کاسرا، اگر آپ مجھے بیچیں گے تو گھاٹا ہوگا، نقصان ہوگا، مجھے کون لے گا؟ تو حضور نے فرمایا بل انت عند اللہ غال، کہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا قیمتی ہے، اللہ تعالیٰ تجھ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کے وہ واقعات ہیں جو یہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مزاح فرماتے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ اور مداعبت فرماتے تھے، اس کا ذکر کیا گیا کہ کبھی کبھی مزاح بھی فرماتے، اور یہ بھی ایک اچھی خوبی ہوتی ہے کہ انسان ہنستا مسکراتا رہے، مزاح بھی کر لے۔ مزاح اور مذاق میں فرق ہوتا ہے۔ مذاق ایسا ہوتا ہے جس میں کسی کو ٹیز کیا جائے یا اسے دکھ پہنچایا جائے، تو ایسا مذاق کرنے سے حضور نے منع کیا ہے، جبکہ مزاح کرنے کا حکم دیا کہ مزاح کرنا چاہیے، اور مزاح سے مراد سچائی پہ مبنی وہ بات ہونی چاہیے، یعنی مزاح کے اندر بھی جھوٹ نہیں آنا چاہیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اور اس پہ دو مثالیں پیر صاحب نے پیش کی ہیں کہ ایک بندہ صحابی ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اونٹ عطا فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اونٹ کا بچہ میں کیا کروں گا، میں تو اس کے اوپر سواری۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیرا بھلا ہو، کیا اونٹ کو اونٹنی ہی نہیں جنتی، یعنی جو بھی ہوگا بالآخر اونٹ کا بچہ ہی ہوگا۔ تو اس طریقے سے مزاح فرمایا۔ اسی طرح حضرت صفیہ جو حضور کی سگی پھوپھی جان ہے، ان کا واقعہ لکھا ہے کہ جب وہ بزرگ بالکل بوڑھی ہو چکی تھیں، حضور کے پاس آئیں، یا رسول اللہ کیا میں بھی جنت میں جاؤں گی؟ تو سرکار نے فرمایا کہ بوڑھیاں تو جنت میں نہیں جائیں گی۔ تو وہ گھبرا گئیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جو بوڑھی بھی جنت میں جائے گی یا بوڑھا جائے گا تو اللہ اسے جوان کر دے گا، وہاں آپ بوڑھی نہیں رہیں گی، پریشان نہ ہوں۔ تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مزاح بھی فرمایا کرتے تھے۔ پھر حضور کی شفقت اور رحمت کا ذکر کیا کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ ایک ایسے نبی جو حریص ہیں اور تمہاری تکلیف ان پہ گراں گزرتی ہے، اور بڑے رؤوف الرحیم نبی ہیں۔ تو اس پہ پھر پیر صاحب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو درگزر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفقت کے واقعات کہ امت کا کیسے خیال حضور رکھتے تھے، اس میں یہ لکھا کہ سرکار نے فرمایا کہ میری مثال تمہارے ساتھ ایسے ہے جیسے اگر کسی آدمی کی اونٹنی بھاگ جائے اور سارے اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہوں، وہ کسی کے قابو میں نہ آئے، پھر اس کا مالک آ جائے اور اس کو بڑی محبت سے بلائے، اور جب وہ اپنے مالک کی آواز سنے تو اس کے پاس آ جائے۔ تو اسی طرح تم جو ہے وہ دوڑے ہوئے ہو، بھاگے ہوئے ہو، اور میں تمہیں جنت کی طرف بلانے آتا ہوں اور محبت سے تمہیں بلاتا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر اس خیر خواہی کے واقعات میں وہ طائف والا واقعہ بھی لکھا جہاں فرشتے نے آ کے کہا کہ دو پہاڑوں کو ملا کر ان کو نیست و نابود کر دیا جائے، تو سرکار نے فرمایا نہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ ان کی آنے والی نسلوں میں سے کوئی مومن ہو جائے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ لمبی نماز نہیں پڑھاتے تھے، بچوں اور عورتوں کا خیال کرتے ہوئے کہ آپ نبی قرات آپ کو پسند تھی، لیکن جب جماعت کراتے تو امت کا خیال ہوتا، چھوٹی صورتیں تلاوت فرماتے تاکہ خواتین اور بچوں کا خیال رکھا جائے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک یہاں یہ بھی پیر صاحب نے لکھی ہے
کہ ساری رات امت کے لیے ایک رات درخواست کرتے رہے اور معافی طلب کرتے رہے. اور حضرت ابو ذر غفاری حاضر ہوئے، دیکھا حضور سجدے میں ہیں، طویل سجدہ کیا. جب سجدے سے سر اٹھایا تو پوچھا یا رسول اللہ آج اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا، گریہ وزاری کیوں فرمائی؟ تو فرمایا کہ میں نے آج امت کے لیے اللہ سے مانگا، ساری رات مانگتا رہا، تو اللہ نے مجھے اپنی امت کے لیے معافی، عام معافی عطا فرمائی. تو حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر اجازت دیں میں مدینے میں جا کے اعلان کر دوں کہ اس عام معافی ہو گئی پوری امت کے لیے. تو حضرت عمر فاروق پاس حاضر تھے، عرض کیا یا رسول اللہ ابو ذر کو یہ بشارت سنانے کی اجازت نہ دیں، کیونکہ اگر انہوں نے یہ سنا دی تو لوگ عبادت سے غافل ہو جائیں گے. تو پھر حضور نے حضرت ابو ذر غفاری کو واپس بلا لیا. خود حضور کی تلاوت کا بیان کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ بھی بیان کیا کہ جب فتح مکہ کے وقت آپ جا رہے تھے تو راستے میں ایک کتیا جو ہے اس نے بچے دیے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے پورے لشکر کا راستہ بدل دیا اور ایک بندہ وہاں کھڑا کیا کہ جب تک لشکر گزر نہ جائے دیکھنا ان کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے. تو بہت سے واقعات صلہ رحمی کے، وفائے عہد کے یہاں پہ لکھے گئے ہیں. اور صلہ رحمی کے واقعات میں خاص طور پہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ کی جو خاص ایک محبت تھی کہ آپ کے وصال کے بعد بھی ہمیشہ آپ کی سہیلیاں جو ہیں ان کو گوشت بھجواتے اور ان کا خیال رکھتے اور اپنی زوجہ محترمہ کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے، ان کی وفاؤں کا تذکرہ کرتے. پھر پیر صاحب نے پورا ایک باب باندھا ہے جس میں حضور کی شان صداقت و امانت اور آپ کی عفت و پاک دامنی کا ذکر کیا کہ مکہ کے کافر اگرچہ کلمہ تو آپ کا نہیں پڑھتے تھے لیکن اس کے باوجود سارے تصفیات میں فیصلے آپ سے کرواتے، امانتیں آپ کے پاس رکھواتے اور آپ کو صادق و امین کہتے تھے. پھر آپ کی شان زہد و قناعت کا ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے زہد کا عالم کیا تھا. زہد کی تعریف بھی کی کہ زہد کا معنی ہے کہ دنیا کو ترک کر دینا، اللہ رب العزت کے پاس جو نعمتیں ہیں ان کی رغبت کرتے ہوئے. یہاں پیر صاحب نے بڑی تفصیل سے یہ لکھا کہ 3 دن تک مسلسل سیر ہو کے حضور نے کبھی کھانا نہیں کھایا، مثلا ایک دن کھا لیا پھر 3 دن بھوک کا عالم رہا. ما شبع آل رسول اللہ من خبز بر حتی لقی اللہ. کبھی گندم کی روٹی لگاتار 3 دن تک سیر ہو کے حضور نے نہیں کھائی. اور اسی طرح کبھی کبھی پورا مہینہ گزر جاتا اور چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ روایت بھی ذکر کی گئی. پھر یہ ہے کہ ایک دفعہ ایسے ہوا سرکار نے صبح اٹھ کے کہا کہ آج تم نے کیا بچھا دیا تھا کہ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی؟ انہوں نے کہا کہ وہی بستر جس پہ آپ لیٹتے ہیں ہم نے اس کی ایک تہہ مزید لگا دی تھی. تو نرم و گداز بستر پہ آرام بھی نہ فرماتے کہ کہیں دنیا پرستی میں مبتلا نہ ہو جاؤں. یہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فقر اختیاری کا عالم تھا کہ اس فقر کو میں نے خود اختیار کیا ہے. اور ایک دفعہ حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ دنیا، تو فرمایا کہ یہ دنیا مجھے نہیں چاہیے بلکہ میں فقر اور اللہ رب العزت کی محبت کو ترجیح دیتا ہوں. بلکہ جب غزوہ احد کے وصال سے پہلے شہدائے احد کے مزار پہ جا کے آپ نے خطاب کیا تو اس میں یہ بھی فرمایا کہ میں اپنی امت کے بارے میں جو ہے وہ مجھے شرک کا خوف نہیں ہے کہ میرے بعد شرک میں مبتلا ہوں گے، بلکہ اخشا علیکم الدنیا ان تنافسوا فیہا، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میرے بعد تم دنیا پرستی میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو جیسے خود دنیا میں ڈوب جانے کو پسند نہ فرمایا بلکہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی، ایسے ہی صحابہ کو بھی سرکار نے یہ دعوت دی کہ دنیا میں دل نہ لگا بیٹھنا اور دنیا پرستی میں مبتلا نہ ہو جانا. یہاں پیر صاحب نے قاضی محمد سلیمان منصور پوری کی کتاب رحمت للعالمین کی جلد اول سے یہ شعر بھی لکھا ہے کہ گزید فقر کہ فرما روائے ملک ابد بمشت خاک نہ دارد ہوائے سلطانی. یعنی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے فقر کو اختیار کیا کیونکہ آپ کی سلطانی اور آپ کی بادشاہی پورے جہان کے اوپر ہے، تو آپ صرف اس دنیا کی جو مشت خاک ہے اس پر حکومت کا خیال کیسے کر سکتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے سب جہانوں کا بادشاہ بنا دیا تھا. پھر یہاں پہ آپ نے کافی سارے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس چیز کے لکھے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ مسکینی کو پسند فرمایا اور فقیری جو ہے اس کے ساتھ محبت فرمائی. اور اس میں پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ روایت بھی ہے کہ اے عائشہ اس بستر کو لوٹا دو، بخدا اگر میں چاہتا تو اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو سونے اور چاندی کا بنا دیتا اور پہاڑ سفر میں میرے ہم رکاب ہو جاتے، لیکن میں اپنے رب کی رضا کو طلب کرتا ہوں. اور ایک دفعہ
ایک فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو سارے خزانوں کی کنجیاں دنیا والے آپ کو عطا کر دی جائیں. تو آپ نے فرمایا اجمعوها لی فی الآخرہ، میرے لیے نعمتیں آخرت میں ہی جمع فرما دیں، مجھے یہاں ان ساری نعمتوں کی ضرورت نہیں ہے. یہاں حضرت امام بوصیری کا شعر لکھا راودتہ الجبال الشم من ذہب عن نفسہ فاراہا ایما شممی، بڑے بڑے اونچے سونے کے پہاڑوں نے حضور کو للچانا چاہا لیکن آپ نے انہیں بے نیازی کہ وہ مظاہر دکھائے کہ پہاڑ بھی شرما گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شان بے نیازی کو انہوں نے بھی تسلیم کر لیا. اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کے رزق کو قوت بنا دے، یعنی ان کو اتنا نہ دے کہ یہ دنیا پرستی میں مبتلا ہو جائیں. پھر یہاں سرکار کے روزمرہ کے اخراجات کی ادائیگی کے حوالے سے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل روایت کا پیر صاحب نے ذکر کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا خرچ چلتا، کئی دن قرض بھی لینا پڑتا اور پھر بعد میں جب کوئی پیسہ آتا تو پھر وہ اس قرض کو لوٹا دیا جاتا. تو مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا وے آف لائف اختیار فرمایا جس میں بہت زیادہ پیسے کی ریل پیل کو پسند نہیں فرمایا. خشیت الہی کا ایک پورا باب پیر صاحب نے باندھا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کی اور خشیت کی کیفیت، کتنا مجاہدہ تھا، کس قدر عبادت تھی. اس میں یہ روایت بھی لکھی کہ ساری رات عبادت کرتے پاؤں متورم ہو جاتے. سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرتی کہ آپ کی تو اللہ نے مغفرت، یعنی آپ کو تو معصوم بنا دیا ہے، آپ کے ہاں تو گناہ کا تصور نہیں. تو آپ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے میرے اوپر یہ کرم نوازی فرمائی. اچھا یہاں حضرت عوف بن مالک کی یہ روایت قابل توجہ ہے، یعنی حضور کی عبادت کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کے بعد نوافل ادا کیے، ایک رکعت میں سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی، مکمل سورہ بقرہ، یہ تقریباً 2.5 سپارے بنتے ہیں، تو یہ ایک رکعت. پھر رکوع میں گئے تو جتنی دیر قرات کی تھی اتنا ہی لمبا رکوع کیا. پھر سجدے میں گئے تو دونوں سجدے اتنے ہی لمبے کیے جتنی سورہ بقرہ پڑھنے میں ٹائم لگایا. پھر دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی اور سجدے میں جا کے سبحان ذی الجبروت والملکوت والعظمہ یہ پکارتے رہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتوں کی کیفیت ہے کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ایک رات ایسی بھی تھی جس میں ساری رات سرکار یہ والی آیت پڑھتے رہے ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. یا اللہ اگر تو عذاب دے تو انہیں تو تیرے بندے ہیں، لیکن اگر تو بخش دے تو بے شک تو بڑا ہی دانا اور بڑا غالب ہے. تو اپنی امت کے لیے بخشش طلب کرنا، لمبے سجدے کرنا، عبادت کرنا، یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا. ایک صحابی نے حضرت سیدنا عمر فاروق نے ایک دن پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بال میں سے کچھ بال سفید ہو گئے. سرکار نے فرمایا شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات واما یتساءلون واذا الشمس کورت، کہ یہ جو چند صورتیں ہیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، کیونکہ اس میں عذاب کا ذکر تھا اور امت کی فکر سرکار کو لاحق تھی. اس وجہ سے فرمایا سورہ ہود اور دیگر ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، یعنی اللہ رب العزت کے عذاب کا خوف جو ہے امت کے لیے وہ بھی آپ اس کا ہمیشہ خیال رکھا کرتے تھے. اسی طرح ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رو رہے تھے، حتیٰ کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی. تو ایک صحابی آئے، پوچھا یا رسول اللہ آج اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا آج میں نے ایک ایسی آواز سنی ہے کہ ایک چٹان جو آج سے 70 سال پہلے جہنم میں گرنا شروع ہوئی تھی اور 70 سال بعد آج وہ جہنم کے گڑھے میں جا کے لگی ہے، تو اس سے جو آواز نکلی ہے وہ اللہ نے مجھے سنائی ہے. تو اس سے گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے خوف سے اپنی امت کے حوالے سے رویا کرتے تھے اور یہ دعا کرتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. پھر آپ کی شان توبہ و استغفار کا ذکر کیا کہ ایک دن میں 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ استغفار فرماتے. پھر اس استغفار کی حکمتیں ذکر کیں کہ جب حضور کے تو گناہ ہی نہیں تھے، پھر سرکار کو استغفار کی کیا ضرورت تھی. تو کہا یا تو مباح کام جو ہیں ان سے استغفار کرتے یا امت کے لیے استغفار کرتے اور ذنوب امت جو ہیں ان کی توبہ کرتے. اور اس میں ایک روایت یہ بھی لکھی ہے کہ انہ لیغان علی قلبی، کہ میرے دل پہ غین آ جاتا ہے. غین ویسے تو غبار کو کہتے ہیں. پھر اس کی شرح لکھی کہ یہاں اس غین اور غبار سے مراد جو ہے وہ غین اغیار نہیں بلکہ غین انوار ہے، یعنی وہ انوار و تجلیات کی بارش ہوتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزید درجات کی بلندی کے لیے استغفار کیا کرتے.
پھر حضور کی شان عدل کو بیان کیا کہ ہمیشہ عدل و انصاف کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، ظلم کی نفی فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گریہ و زاری کو بیان کیا کہ کتنا حضور روتے تھے، اور ایک دفعہ طواف کرتے ہوئے سرکار نے خود بھی رو رہے تھے اور حضرت عمر فاروق کو روتے ہوئے دیکھا، اور حضور اپنے لب مبارک حتیم کے اوپر رکھ کے رو رہے تھے، تو اس وقت سرکار نے حضرت عمر کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا ہا ہنا تسکب العبرات، کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں آنسو بہانے چاہیے۔ یعنی رونے والی آنکھ حضور مانگا کرتے اور اس کو پسند کرتے کہ میرے امتی بھی اللہ کی خوف سے روئیں اور قرآن پڑھ پڑھ کے روئیں اور اللہ رب العزت سے معافی طلب کریں۔ پھر حضور کا ہیبت اور وقار ذکر کیا کہ جو بھی آپ کو دیکھتا ایک دفعہ دیکھ کے ہیبت اور وقار جو اس کا ہے آپ کا، وہ اس کی وجہ سے وہ اس پہ طاری ہو جاتی ہے کیفیت، لیکن سرکار پھر اسے قریب کرتے اور اس سے شفقت کا اظہار فرماتے۔ وہاں حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ واقعہ بھی ذکر کیا جس میں وہ فرماتی ہیں ان صمت فعلیہ الوقار، کہ وہ ان کا حلیہ ایسا تھا اگر خاموش رہتے ہیں پھر بھی باوقار نظر آتے ہیں، اور اگر گفتگو فرماتے ہیں تو ان کے اوپر اور زیادہ رونق جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی۔ پھر آپ کی شان ظرافت کا ذکر کیا۔ یہ ساری وہ خوبیاں ہیں جو 5ویں جلد میں سرکار کی ذکر ہو رہی ہیں، اور وہ جو پہلے ہم نے ذکر کیا کہ حضور ظرافت سے مراد کے مزاح فرمانا، اس میں بھی یہاں بہت سی روایات ذکر کی ہیں کہ کیسے آپ مزاح بھی فرمایا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ہنسی اور مسکراہٹ جو ہے اس میں کہا نہیں تھا بلکہ تبسم تھا، زیادہ تبسم فرماتے، مسکراتا چہرہ سرکار پسند فرماتے، اور ابوس چہرہ کو جو ہے اسے ناپسند کرتے۔ ابوس چہرے سے مراد یہ ہے ہر وہ بندہ جس کا چہرہ ہر وقت بالکل سنجیدہ رہے اور مسکراہٹ اس کے اوپر نہ ہو۔ آپ فرماتے کہ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، اس وجہ سے انسان کو اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھنی چاہیے۔ اس میں پھر پیر صاحب نے وہ بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس نے رمضان کی حالت میں اپنا روزہ توڑ لیا، اپنی زوجہ سے حقوق زوجیت ادا کر لیے، روزہ ٹوٹ تو وہ کفارہ اس کا کیونکہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا، تو حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ تم 2 ماہ کے روزے رکھو۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضور مجھے تو طاقت نہیں ہے اتنے لمبے روزے رکھنے کی۔ تو حضور نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو وہ کہنے لگا حضور اگر اتنے پیسے ہوتے تو پھر میں کر لیتا، وہ بھی نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ اتنی دیر میں کھجوریں آئیں، بہت بڑا ٹوکرا بھرا ہوا، تو حضور نے فرمایا جاؤ یہ لے جاؤ اور مدینے کے مسکینوں میں تقسیم کر دو۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے بڑا تو مدینے میں مسکین کوئی نہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ لے جاؤ، خود بھی کھاؤ، بچوں کو کھلاؤ، تمہارا کفارہ ادا ہو گیا۔ تو اس وقت حضور اتنا ہنسے کہ سرکار دو عالم کی داڑھ مبارک جو ہے وہ بھی ظاہر ہو گئیں اور نور نکلا۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ظرافت کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور ناراضگی کی پہچان وہ آپ کی گفتگو سے نہیں بلکہ چہرے سے پتہ چل جاتا۔ اتنا شفاف چہرہ تھا کہ جو تاثر ان کے چہرے پہ ہوتا وہ فوری طور پہ پہچانا جا سکتا تھا۔ پھر آپ کے انداز تکلم کا ذکر کیا، کتنا باوقار تھا، کیسے جواب ارشاد فرماتے تھے۔ تو یہ میں اپنے شرکائے کورس سے کہوں گا کہ یہ ساری چیزیں کیونکہ بہت طویل مباحث ہیں، بیان تفصیل سے نہیں ہو سکتی، میں صرف اشارہ کر کے گزر گیا ہوں، آپ ان کو خود بھی پڑھیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ چیزیں ہماری زندگی میں سیکھنے کی ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں ان چیزوں کا کیسے خیال رکھنا ہے۔ اس میں پھر لکھا کہ آپ گفتگو فرماتے ہوئے کبھی ڈایاگرام بنا کے بھی سمجھاتے تھے کہ زمین پہ لکیریں بنا کے چیز سمجھاتے، اشاروں سے سمجھاتے، اور گفتگو میں ایک ایک بات کو پورے ہاتھ، اشارہ انگلی سے نہ فرماتے، پورے ہاتھ سے فرماتے، گفتگو میں ہر جملے کو 3 دفعہ دہراتے تاکہ وہ زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ آگے پہنچ جائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ کا بیان فرمایا کہ آپ کے رخ انور آپ کا کتنا روشن تھا، کتنا شاندار تھا، اور پھر سرکار دو عالم کے اس حسن کا بیان فرمایا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مجھ سے سوئی گم ہو گئی اور سرکار تشریف لائے تو آپ کے چہرے کی روشنی سے مجھے میری گمشدہ سوئی جو ہے وہ واپس مل گئی۔ اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مازاغ کا بیان کیا کہ جو آپ کی آنکھیں ان میں سرخ ڈورے تھے اور وہ کشادہ آنکھیں تھیں، بڑی آنکھیں تھیں، اور ان کے اس حسن کا بیان فرمایا۔ پھر آپ کے لب مبارک کا بیان کیا کہ آپ کے لب مبارک جو ہیں وہ کتنے خوبصورت تھے
اور آپ کس طریقے سے اپنے لبوں کو حرکت دیا کرتے۔ پھر آپ کے دہن مبارک کا بیان کیا کہ اس میں سے مسک اور کستوری کی خوشبو آتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کے حسن اور رعنائی کا ذکر کیا، آپ کے لعاب دہن کی برکتیں ذکر فرمائیں کہ جو کڑوے کنویں میں ڈالا گیا تو وہ میٹھا ہو گیا، حضرت قتادہ کی آنکھ جو ہے وہ درست ہو گئی، کسی کی پنڈلی اور بازو ٹوٹ گیا تو وہ ٹھیک ہو گیا، اور بہت سے واقعات اس طرح کے یہاں تفصیل سے ذکر کیے گئے ہیں۔ پھر آپ کی قوت سماعت اور قوت بصارت کا ذکر ہوا کہ لوگ صرف آگے دیکھتے ہیں، سرکار پیچھے بھی اتنا ہی دیکھتے تھے جیسے جو ہے وہ آگے دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت بصارت اور آپ کی زبان مبارک کی برکتوں کا بیان کیا گیا ہے، اور آپ کی آواز مبارک، آپ کا ہنسنا، آپ کا گریہ و فغاں، آپ کے دست مبارک کی برکات جو ہیں، وہاں پہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ما مسست حریرا ولا دیباجا الینا من کف رسول اللہ، کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جو ہے وہ ایسا کوئی ریشم نہیں دیکھا جو آپ کے ہاتھ سے زیادہ نرم و نازک ہو، اور نہ ہی کوئی ایسی خوشبو سونگھی ہے جو سرکار کے جسم پاک کی خوشبو سے زیادہ اچھی ہو۔ اور پھر یہاں پہ حضرت ام معبد کا واقعہ اور حضرت ام سلیم کا واقعہ تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ پھر آپ کی انگلیاں جو مبارک انگلیاں ہیں، آپ کی ہتھیلی مبارک ہے، اور آپ کے ناخن مبارک، آپ کا دوش مبارک، آپ کی بغل مبارک، آپ کے بازو مبارک، تو پورا حضور کا حلیہ جو ہے یہ 5ویں جلد میں صفحہ نمبر 450 سے لے کے 500 تک، یہ جو 50 صفحات ہیں ان میں تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے۔ حضور کی گردن مبارک، سرکار کا سینہ مبارک جو علم نشرہ کی شان والا ہے، حضور کا قلب مبارک اس کو بیان کیا گیا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک اور جسم مبارک کی برکات، آپ کا خون جو ہے، یہاں آپ نے یہ لکھا کہ ایک جو ہے وہ صحابی تھے جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سرکار نے پچھنے لگوائے تو جو خون جمع ہوا فرمایا جاؤ اس کو کہیں پہ محفوظ جگہ پہ چھوڑ کے آؤ، تو وہ گئے تو دیکھا کہ اب میں سرکار کا خون نیچے تو نہیں پھینکتا، تو وہ پی گئے، تو سرکار نے فرمایا لا تمسک النار، کہ تمہارے اوپر جہنم کی آگ آرام ہو گئی، کیونکہ یہ نورانی خون تمہارے وجود کا حصہ بن گیا ہے۔ تو اس کے اندر سے بھی خوشبو آتی تھی، پسینہ مبارک کی برکات، ریش مبارک کی برکات، اور آپ کے چہرے مبارک کی رنگت مبارک لکھی ہے کہ وہ سفید تھی جس میں سرخی کی ملاوٹ تھی، ازہر اللون، اور بالکل جو ہے وہ ایک سنہری رنگت والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ تو یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جن شانوں کا ذکر ہوا ہے، میں نے بڑے ہی اختصار کے ساتھ ان کی جانب اشارہ کر دیا تاکہ آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ مباحث کون سی چل رہی ہیں اور آپ خود بھی اس کا مطالعہ کر سکیں۔ اب یہاں سے آداب معاشرت کا بیان شروع ہوتا ہے، جس کو اپنے لیکچر میں ہمارے محترم جناب پروفیسر علامہ بابر حسین بابر صاحب بیان فرمائیں گے۔ میں اسی کے اوپر اکتفا کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی کا کوئی کمنٹ یا سوال ہو تو وہ ہم لے سکتے ہیں۔